بارک اللہ فیکی وجعلکی داعیا الی الاسلام۔ ان کے بعد میں اس بزم کی آخری خطیبہ عرشیہ رحمۃ اللہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تقریب نسواں تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس عنوان پر اپنے منفرد انداز میں خطاب کریں۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بابقار صدر مجلس، مشفق معلمین و معلمات، معزز سامعین و سامعات، عنوان تقریر تکریم نسواں تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورت کی تاریخ مظلومی اور محکومی تاریخ تھی۔ جاہل انسانوں نے اسے لہو العب کا کھلونا بنا لیا تھا اور ان کی عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ قدیم تہذیبوں میں صنف نازک کا کچھ مقام نہیں تھا، اسے حقیر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا، اسے فروخت کیا گیا، اسے نیلامی کا مال بنا لیا گیا۔ ہندوستان میں اسے پاؤں کی جوتی کہا گیا۔ کسی نے اسے میراث سے محروم رکھا تو کہیں شوہر کی چتا میں جلا کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کی گئی۔ لیکن جب آفتاب رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورتوں پر عظیم احسان فرمایا اور ان کے تمام حقوق فراہم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماں، بیٹی، بیوی، بہن کی حیثیت سے اتنا عظیم مقام دیا، شاید کہ کسی مذہب نے اس طرح کا مقام دیا ہو۔ معزز سامعین و سامعات، جس عورت کو حقیر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ کہا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت و مقام کو بڑھاتے ہوئے خواتین اسلام کو الجنت تحت اقدام الامہات جیسی عظیم خوشخبری سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی کس قدر تکریم کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ متعدد واقعات کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ انہیں اماں جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے طبعی طور پر کسی بات پر ضد کا مظاہرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی ادب و احترام سے پیش آتے ہوئے انہیں خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ عورت کو گھر کی ملکہ نہیں بلکہ گھر کی خادمہ سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ اور صفیہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے، اچانک وہ اونٹ گر جاتا ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے صفیہ رضی اللہ عنہا کا خیال کرتے ہوئے کہا: پہلے اس عورت کی طرف دیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ گھریلو کاموں میں بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عمل اور ہر ایک طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ سب کے ساتھ نرالا اور سب سے پیارا ہوا کرتا تھا۔ معزز سامعین و سامعات، عرب کے بعض گھرانوں میں جب معصوم سی بچی پیدا ہوتی تو اس کو بے دردی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا جاتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک کرنے والوں کے لیے دردناک وعید سنائی۔ جہاں ایک طرف ان کے لیے دردناک وعید سنائی، وہی دوسری طرف ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کی عظیم خوشخبری بھی سنا دی۔ فرمایا: من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر جیسے عظیم الشان جنگ سے پیچھے رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی عادت و تابعداری کرو، غزوہ بدر کے غازیوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ تمہیں گھر بیٹھے ہی مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ابا جان آپ کی قوم سمجھتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کسی سے ناراض نہیں ہوتے، یہ دیکھیں علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس خبر کو سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے ناپسند ہو وہ بات مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس فرمان کو سن کر علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ معزز سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک صرف اپنے اہل کے لیے محدود نہیں تھا بلکہ آپ تمام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ ان کا ہر ناحیے سے خیال کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں جب عرب کے بعض گھرانوں میں اور خواتین کو تعلیم سے روک دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رواج کو ختم کرتے ہوئے خواتین اسلام کو تعلیم حاصل کرنے کا شرف بخشا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم پر اتنا توجہ دیا کرتے تھے کہ عورتوں کو واعظ و نصیحت کے لیے ہفتے میں ایک دن خاص کر دیا۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناحیے سے عورتوں کی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کے حقوق کو متعین کر دیا۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کی کفالت شوہر کے ذمہ کر دیا، اگر وہ ماں ہے تو اولاد کو سامان راحت فراہم کرنے کا حکم دیا، اور اگر بہن ہے تو بھائی کو اس کا نگہداشت بنا دیا، اور اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ لیکن افسوس کہ آج امت محمدیہ نے صنف نازک کی تکریم کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور پھر سے عورتوں کے ساتھ وہی جاہلانہ سلوک کر رہے ہیں۔ نہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ عزت سے پیش آ رہے ہیں، اور نہ شوہر اپنی بیوی کو عزت دے رہے ہیں، اور نہ باپ اپنی بیٹی کی تکریم کر رہے ہیں۔ تکریم کی تو دور کی بات، انہیں دنیا میں آنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ اس سلوک سے پیش آ رہے ہیں بلکہ ان کی تحقیر کرتے ہوئے انہیں وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کو ان کے تمام حقوق دیتے ہوئے ان کی عزت و تکریم کو روا رکھے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کا ماحقہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تعلیمات نبویہ پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔